اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ دل تو کرتا ہے کہ لگاتار آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا رہوں، کیونکہ حوصلہ افزائی ہے جو ہوتی ہے یہ ٹونک کی طرح ہوتی ہے۔ جب کسی کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تو اسے حوصلہ ملتا ہے، ٹونک لگتا ہے، طاقت جسم میں لگتی ہے۔ اور آپ کا جو فیڈ بیک ہے جو میرے موبائل نمبر پہ آ رہا ہے تو وہ یقیناً میرا حوصلہ بڑھاتا ہے، اور آپ کی حوصلہ افزائی کی بدولت ہی اور اللہ کے کرم کی وجہ سے ہی میں یہ سلسلہ یہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ابھی ٹاپک ایک مجھے دیا گیا تو میں نے سوچا اس پہ بات کرنا کوئی اتنی تحقیق یا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں نے فوری طور پہ میں نے کہا کہ یہ اپنا جو میری تعلیم ہے، جو پڑھا ہے، نظریہ ہے، وہ میں آپ تک پیش کر دوں۔ بڑا آسان سا ٹاپک ہے۔ ہر دل عزیز اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر دم قریب رہنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلاً بات کروں گا، آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ایک ان سے جڑا ہوا ایک چھوٹا سا واقعہ وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا معمول مبارک تھا کہ وہ تہجد کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو وضو کرواتے، اور پھر اس کے بعد آپ فجر کی اذان دیتے۔ یہ ہمیشہ سے ان کا معمول رہا، بلکہ تب سے تھا جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی تھی، تو مدینہ میں بھی دیتے تھے، پھر فتح مکہ کے موقع پر بھی دی، پھر جب تک آپ کی حیات مبارکہ رہی آپ اذان مسجد نبوی میں دیتے رہے۔ بڑے واقعات ہیں، دلکش واقعات ہیں، سچے واقعات ہیں، کوئی ڈینائی کرتا ہے تو کرتا رہے، ہم تو بیان کرتے رہیں گے۔ بہرحال ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کو کوئی مال غنیمت تقسیم کرنا تھا، تو تقسیم کرتے کرتے تھکاوٹ دیر ہو گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی جو مال غنیمت ہوتا وہ سارے کا سارا تقسیم کیا جاتا تھا اور کوئی چیز نہیں باقی بچتی۔ اور آپ کو پتہ ہے بدری صحابہ ان کو حصہ زیادہ دیا جاتا تھا، تو وہ اس سلسلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مصروف تھے، تو دیر سے فارغ ہوئے، تھکاوٹ تھی، آنکھ لگ گئی، دیر سے اٹھے، آنکھ چونکہ لگ چکی تھی، تھکاوٹ کی وجہ سے تھی، غنودگی تھی، جو کچھ بھی ہے۔ چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ نیند پہ تو انسان کا کنٹرول ہے، لیکن غنودگی پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہے۔ تو غنودگی آ گئی یا نیند آ گئی تو صبح نماز فجر کی اذان میں چند گھڑیوں کی دیر ہو گئی۔ آپ پریشانی کے عالم میں اٹھے، وضو کیا اور اذان معمول کے مطابق دینی شروع کر دی، اور جب آپ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر پہنچے تو بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے: الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ پہلی مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان میں یہ الفاظ ادا کیے۔ اس سے پہلے کبھی یہ الفاظ ادا نہ کیے گئے تھے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس میں انہوں نے ذاتی تجربہ، اپنی ذاتی غلطی کا اعتراف سمجھ لیا، جو کچھ بھی تھا اس میں اذان میں یہ الفاظ ادا کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے،
وہاں سے اٹھے اور مخاطب ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور پوچھا اے بلال یہ الفاظ تم نے کیا استعمال کیے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھ سے غلطی ہوگی؟ تو آپ سرکار نے فرمایا نہیں غلطی نہیں ہوئی، اچھا ہو گیا، یہ تم نے اچھے الفاظ استعمال کیے، بلکہ آج کے بعد یہ الفاظ نماز فجر کی اذان کا حصہ رہیں گے، اور تب سے لے کے آج تک نماز فجر میں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم یہ اذان کا حصہ قرار دے دیے گئے، جو آج تک جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی وہ عظیم اور جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن پر میں نے انشاءاللہ ایک پوری چین جو ہے ویڈیوز کی بناؤں گا انشاءاللہ تعالی، آپ کو پسند آئے گی کس طرح انہوں نے غلام کی حیثیت سے زندگی گزاری، کس طرح ان کو آزادی ملی، کس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ان کو آزاد کروایا، آزادی کی کی جیسی نعمت ان کو نصیب فرمائی، اور پھر قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائی، اور باقی اصحابہ کرام آپ کی قسمت پر رش کیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد آپ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، پھر ایک دفعہ واپس آئے تھے، ایک دفعہ صرف واپس آئے، اور اہل مدینہ سارے کا سارا مدینہ شہر سے باہر ان کے استقبال کے لیے آ گیا تھا، اور ان کی بھرپور فرمائش پر انہوں نے اذان دی تھی، اور جب آپ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ کی ہچکی بن گئی، وہ اذان ان سے مکمل نہ ہو سکی۔ یہ تھا عشق مصطفیٰ، یہ تھا عشق مصطفیٰ جس سے ہم بہت دور ہیں، باتوں میں ہیں عمل میں نہیں ہے۔ حسب معمول آخر میں تہ دل سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، جو گناہ ہم نے جان بوجھ کے کیے وہ بھی معاف کر دے، جو غیر ارادی طور پہ ہوئے وہ بھی معاف کر دے، اور یا اللہ ان پہ پردہ بھی رکھ دے، اس دنیا میں بھی پردہ رکھ دے، آخرت میں بھی پردہ رکھنا، اور اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی رہنا، یا اللہ جب آخری گھڑیاں ہوں تو تب بھی ہم سے راضی رہنا، اور کلمہ پاک پڑھنا نصیب فرمانا، حساب کتاب کے چکروں میں نہ ڈالنا روز قیامت۔ یا اللہ ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتے ہیں بغیر حساب کتاب کے بخش دینا، ہم تیری رحمت کے قائل ہیں، تو آج بھی رحمان ہے، آج بھی کریم ہے، تو آج بھی ستار ہے، تو آج بھی غفار ہے، اور روز قیامت بھی یہی صلاحیتیں یہی رحمتیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، روز قیامت آپ کو غصہ آئے گا، آپ جلال میں آئیں گے، یاد رکھیے نبی کا حضرت میں چلیے ریفرنس نہیں دیتا، میں ڈائریکٹ بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنے جمال کے اوپر جلال کو حاوی نہیں ہونے دیا۔ جس دن جمال پر جلال حاوی ہو گیا اس دن قیامت آ جائے گی، اور جب قیامت آئے گی قیامت کا منظر کوئی آج تک بیان نہیں کر سکا، کوئی مکمل طور کوئی عالم علماء کی بات کر رہا ہوں، کوئی مکمل طور پر بیان نہیں کر سکا۔ کیا افراتفری کا عالم ہوگا کہ ماں اپنے 1 سال کے بچے کو بھی نہیں پہچانے گی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کیا افراتفری کا عالم ہوگا۔ تو جو نیک اعمال ہوں گے تو وہ لوگ پھر بھی بچت میں ہوں گے، وہ سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی
نصیب ہوگی، وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ دعا کریں کہ ہمارا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہو۔ یہ ہمیں حسرت رکھنی چاہیے، ہر دعا میں یہ کرنا، یہ الفاظ شامل کرنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ تو قبول کرنے والے ہیں۔ یہ دعائیں قبول کرنا اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ روز قیامت غصے میں ہوں گے، جلال میں ہوں گے، تو اس وقت تمام انبیاء کے جو امتی ہیں وہ اپنے اپنے نبی کی طرف جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے جلال سے بچا لیں۔ وہ کہیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر لوگ حضرت جو مرسل ہیں ان کی طرف روانہ ہوں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جائیں گے۔ وہ کہیں گے میں آج کچھ میری بھی بات نہیں چل رہی ہے۔ پھر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہماری مدد فرمائیے۔ وہ کہیں گے میں آج کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ دوڑے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، جاؤ نبیوں کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جاؤ، ان سے شفاعت کرواؤ۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہوں۔ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص کلمات سکھلائیں گے جو آج تک روئے زمین پر کسی کے نہیں پتہ۔ لوگ اسی دن پتہ چلیں گے کیا الفاظ اللہ تعالیٰ سکھائیں گے۔ وہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ الفاظ یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے تخت کے آگے پر سجدہ ریز ہو جائیں گے اور وہ الفاظ ادا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ تعالیٰ کا جلال جو ہے وہ ختم ہوگا اور پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے بچا کر رکھے، اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے۔ ایک چھوٹا سا سوال ایک ساتھی نے کیا کہ آپ کو قرآن پاک کی کون سی صورت سے ڈر لگتا ہے؟ وہ بھی اتفاق سے چند دن پہلے کا سوال ہے لیکن اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ میں آج بتا رہا ہوں کہ مجھے جو صورت ہے القاریہ ملقاریہ، بس زمین و آسمان کھڑکھڑا جائیں گے، مجھے وہ والی سورہ مبارکہ سے خوف آتا ہے، لیکن سبق آموز ہے، پڑھیں فائدہ ملے گا۔ آپ بھی میرے لیے دعا کریں، اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ ہمیں پر لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔